رات کو واپسی پر اسے اپنے ارد گرد کی طرح اندر بھی خاموشی ڈیرے جمائے محسوس ہو رہی تھی۔ کرامت کی باتیں گو کہ اب بھی ذہن میں ادھم مچا رہی تھیں، مگر وہ شعوری طور پر انہیں جھٹکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ماضی کا گزرا ہر ایک لمحہ جیسے اس کے دل پر سے گزرا تھا، اسے بھلانا ناممکن تھا۔ گیٹ پر ہارن دیتے ہی گیٹ کھل گیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا آیا، گاڑی لاک کر کے لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی تخت پر اماں کے ساتھ بیٹھی زرمینے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پرسوچ نظر اس پر ٹھہر گئی۔ وہ اماں کو سوئی میں دھاگا پرو کر دے رہی تھی۔ میرون سادہ کاٹن کے سوٹ پر بلیک شال لیے خود سے لاپرواہ بیٹھی وہ اس کی آمد سے انجان تھی۔ کل شاور لینے کے بعد شاید بال بنا سلجھائے ہی چوٹی میں گونڈ لیے تھے، جب بھی ہر طرف سے لٹیں باہر نکلی ہوئی تھیں، جن کے خم قیامت خیز تھے۔ گھنی پلکوں والی گہری سیاہ آنکھیں اور شہد رنگت والے اطالوی نقوش، وہ مکمل حسن رکھتی تھی، ایسا حسن جو بڑے سے بڑے زاہد کے زہد کو گھن لگا سکتا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں اسے اپنے دل کی دھڑکن پہ معمولی سا بھی اثر محسوس نہ ہوا، اور یہ شاید اس کی چپتی ہوئی نظروں کا ارتکاز ہی تھا کہ اچانک زرمینہ نے نظر ترچھی کی تھی، اور پھر جیسے اس کے چہرے پر تیزی سے رنگ بکھرے تھے، گھبراہٹ، حجاب اور سراسمیگی، ہر رنگ اسے مزید دو آنچھا کیے دے رہا تھا۔ تیمور نے باعجلت نظر پھیر لی۔ السلام علیکم اماں۔ اس نے سلام کر کے کمرے کی طرف جانے کا قصد کیا۔ وعلیکم السلام۔ اماں نے اپنی گوں لگوں مصروفیت سے مہلت نکال کر سر اٹھایا۔ جیتے رہو، کہاں رہے اتنی دیر؟ کچھ کام تھا، اپنے ایک دوست کی طرف چلا گیا تھا، اس نے کھڑے کھڑے ہی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایک تو یہ کاموں کا تم نے الگ بکھیڑا پھیلا رکھا ہے، ارے میں تو کہتی ہوں شادی کر لیتے تو یوں کٹی پتنگ کی طرح تو نہ ڈولتے پھرتے، جب دیکھو گھر سے باہر، بیوی بچے ہوتے تو دیکھتی میں کیسے گھر سے دور بھاگتے تم۔ اماں کے ہاتھوں وہ خوب آیا تھا۔ زرمینے کا جھکا سر مزید کچھ ڈگری اور جھک گیا، لب کاٹتے ہوئے وہ بالکل گلابی پڑ گئی تھی۔ تیمور نے ایک سلگتی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ ضروری تو نہیں اماں، بعض لوگ ممکن ہے اسی وجہ سے گھر سے دور بھاگتے ہوں۔ زہر میں بجھا تیر تھا گویا، سیدھا ہدف کے دل میں جا ترازو ہوا۔ اطالوی نقوش آزردگی کا تاثر چھپا نہ پا رہے تھے، اس نے اسی پر بطور خاص زور دیا تھا، اور وہ نادان تو نہ تھی جو نہ سمجھتی۔ ہاں بچے، اب تم ہمیں سکھاؤ گے، برسوں کے تجربے کو چند ڈگریوں کے بھروسے تیلی دکھاتے ہو، تم سے بھلا کون جیتا ہے، تمہاری وکالت سے میں باز آئی۔ اماں نے نہایت خوف سے اسے بھباؤ کی سنا کر بیزاری سے بات ہی ختم کر دی، تو وہ زرمینے کے سامنے اماں کے نامناسب رویے پر جزبز ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ آیا۔ گھر میں بے حد خاموشی تھی، اس لیے پلٹ کر واپس آنا پڑا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ زاہدہ کے چچا کو دل کا دورہ پڑا ہے، دونوں میاں بیوی بچوں کے ساتھ وہیں گئے ہیں۔ میں تو اس بچی سے بھی کہہ رہی تھی گھوم پھر آئے، مگر یہ مانی نہیں۔ اماں نے تفصیل بتاتے بتاتے زرمینے کی طرف اشارہ کیا تو اس کے چہرے پر تناؤ آ رکا۔ انہیں کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں اماں، پتہ نہیں وہ لوگ کس کماش کے ہیں، کہاں کہاں آنا جانا ہے ان کا، ان کے باہر جانے میں سخت خطرہ ہے۔ اس کے لہجے کی سنگینی میں کچھ تھا۔ اماں نے دہل کر اسے دیکھا، جبکہ زرمینے کی پلکیں تحیر اور بے یقینی سے اس کی جانب اٹھی تھیں۔ سوال تھے ان میں۔ یہ امانت ہے میرے پاس، اس لیے پلیز آئندہ اسے کسی ایسے پروگرام میں شریک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے دونوں کو ساتھ ساتھ سنایا تھا۔ جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہائے ربا، تو کیا منہ بندوق لیے پھرتے ہیں؟ اماں سب چھوڑ چھاڑ فکر مندی سے تشویش پر اتر آئی تھیں۔ بحث سے بچنے کے لیے شانے اچکا کر اٹھ گیا، پھر بولا، عزمی کب واپس آ رہا ہے کراچی سے؟ کل تک تو آنے کا ارادہ تھا، اب کہتا ہے آپ سب لوگ وہاں آ جائیں، میں بار بار چکر نہیں لگا رہا، عجیب لڑکا ہے، اب اگلے 15 دن اکیلا رہے گا وہاں۔ اکیلے کیوں؟ نیشا کی سسرال میں کتنے ہی لڑکوں سے دوستی ہے اس کی، ٹھیک کہہ رہا ہے وہ، آپ لوگ جلد از جلد چلے جائیں، یہی بہتر ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے کہا تو اماں خائف سی ہو گئیں۔ کیا اس گھر پر دھاوا بولنے کا ارادہ ہے دشمنوں کا؟ زرمینے کی طرف گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھ کر انہوں نے ہراساں ہو کر پوچھا تو اس کا دل ان کی پریشانی سمجھ گیا۔ کم آن اماں، ایسا کچھ نہیں، آپ فکر مت کریں، ہمارا ایڈریس فی الحال نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ انہیں سمجھانے لگا تو وہ کچھ مطمئن سی ہو گئیں، سو اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ نیشا مونا واپس آئیں تو مونا سے کافی بنوا کر بھجوا دیجیے گا۔ جاتے جاتے اس نے ہدایت کی۔ ایک تو اس موئی کافی سے اس کی جان نہیں چھوٹتی، مانو نشہ ہے اس کا۔ اماں اونچی آواز میں بڑبڑائیں۔ زرمینہ چپ چاپ بیٹھی دونوں کو سنتی رہی تھی،
اب بھی خاموش رہی تو اماں نے ہی اسے پکارا، جاؤ بیٹا ذرا کھانا پوچھ لو اس سے، بڑا لاپرواہ ہے اپنی جان سے، کھانے کے لیے ہاں کہے تو مجھے بتانا، میں گرم کر دوں گی، وہ لوگ تو نہ جانے کب آئیں، ابھی تو نکلے ہیں، اماں نے شفقت سے کہا۔ در حقیقت وہ چاہتی تھیں کہ جلد از جلد زرمینہ گھر میں بے تکلف ہو جائے۔ صبح سے بالکل خاموش، بس ایک جگہ ہی بیٹھی تھی، گویا مٹی کی مورت ہو۔ اسے ہلانے جلانے کے لیے انہوں نے قصداً اسے چھوٹے موٹے کام بھی کروائے، مگر پھر وہی ڈھاک کے 3 پات۔ تاہم اماں نے ہمت نہیں ہاری تھی، ان کا خیال تھا مصروفیت ہر غم کا علاج ہے، سو اس لیے بھی مصروف رکھنا چاہتی تھیں۔ جی میں، اماں کے حکم پر جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں جہان دیدہ عورت تھیں، اس کی سراس مگی محسوس کیے بنا نہ رہ سکیں، مگر انجان بن کر بولیں، ہاں تم ہی، اور بھلا کس سے کہوں گی؟ دیکھو بیٹا، اس گھر میں نہ جانے تمہیں کتنے دن رہنا ہو، اس طرح سب سے خوف زدہ اور الگ تھلگ رہیں تو چند دن بھی بن باس لگنے لگیں گے۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں۔ زرمینہ اپنے روم پر غلبہ پاتی لرزش کو بمشکل کنٹرول کرتے اٹھی۔ اپنے بابا اور آغا جان کے علاوہ شاید ہی کبھی کسی مرد سے اس نے کلام کیا ہو۔ اس کی اطالوی ماں کے یوں بھاگ جانے کے بعد شہرباز نے بہت سختی میں پرورش کی تھی اس کی، حتیٰ کہ اسے اپنے تایا شہباز خان کے گھر جانے اور اس کے بچوں خصوصاً زمان اور دلاور سے میل جول بڑھانے کی قطعی اجازت نہ تھی۔ اسکول بھی صرف لڑکیوں کا تھا، سو وہ اکلوتی ہونے کے باعث مردوں میں سے بابا سے ہی متعارف تھی، اور ان کے انتقال کے بعد آغا جان سے، جنہوں نے اسے حقیقی شفقت کے معنی سمجھائے تھے۔ ان سے مل کر اسے احساس ہوا کہ سارے مرد اس کے بابا شہرباز کی طرح خود سر، شفاق اور بے رحمی نہیں ہوتے، شفیق، ملنسار اور بامروت بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم تیمور سے مل کر اس کے اندر مرد کی تعریف دوبارہ سے وہی ہو گئی تھی، یعنی شفاق، بے رحم اور خود سر۔ خصوصاً کل کے سفر میں جس طرح اس نے درستگی کا مظاہرہ کیا تھا، اسے اب کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی، سارے خواب جھلس گئے تھے۔ آقا جان نے جب اسے ذکر کیا کہ وہ اسے اپنے پوتے سے بیاہ رہے ہیں تو اس کے دل میں لمحہ بھر کے لیے بھی یہ خیال نہ آیا کہ وہ شخص فولاد کا بنا ہوگا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی سرزمین دل کی کچی مٹی پر ایک نقش پا ابھر آیا تھا، اسے مٹانا ناممکن ہی تھا، سو اس نے کوشش بھی نہ کی۔ صبح ہی نیشا اور منا نے اسے پورا گھر دکھا دیا تھا، ہر چیز اپنی جگہ بہت خوبصورت تھی۔ اسے یہ گھر دیکھ کر اپنا لاہور والا گھر شدت سے یاد آیا، جہاں ہر شے اس کی منشا اور خوشی سے لائی اور سجائی گئی تھی، جہاں بابا کی سخت گیر مگر بے تحاشا محبت کا حصار اس کے گرد کھنچا ہوا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے پہلے کافی بنائی، گو کہ اماں نے کہا نہیں تھا، مگر تیمور تو ہدایت دے کر گیا تھا۔ یوں بھی خالی ہاتھ محض اس سے کھانے کا پوچھنے کے لیے جانا اسے ٹھیک نہیں لگا۔ آقا جان کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے ہر طرح کا شہری کام کرنا سیکھ لیا تھا، نہ جانے کب سے وہ اس کی ٹریننگ کر رہے تھے۔ سلیقے سے چھوٹی ٹرے میں کپ رکھ کر وہ اس کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دستک دینے کے بعد بھی جب جواب نہیں ملا تو اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے دروازہ دھکیلا، جو کہ بآسانی کھلتا چلا گیا۔ اندر جھانکا تو گھبرا سی گئی۔ تیمور شاید ابھی شاور لے رہا تھا، جبھی کمرہ خالی تھا۔ اس نے قدرے سکون کا سانس لیا اور اندر چلی آئی۔ بہت سادگی سے سجا تھا اس کا بیڈ روم، نہ جانے کیوں اس کے اندر کوئی لہر تیزی سے سب کچھ اکھاڑتی پچھاڑتی گزر گئی تھی۔ ایک قطعی نئے اور انوکھے سے احساس نے اسے چھوا تھا۔ اگر تیمور نے اسے دل میں جگہ دی ہوتی تو آج وہ اس کمرے میں آ کر رکتی، مگر بعض لوگ دوسروں کے ظرف کا ضرورت سے زیادہ امتحان لے ڈالتے ہیں، جیسے آقا جان نے ہم دونوں کے ساتھ کیا۔ تیمور ساری زندگی یہ بات نہ بھلا سکیں گے کہ میں شہرباز کی بیٹی ہوں، اور اگر آج بابا زندہ ہوتے تو وہ مجھے گولی سے اڑا دیتے، مگر تیمور علی جا کے نکاح میں ہرگز نہ دیتے۔ مگر شاید یہ سب یوں ہی ہونا تھا، مجھے تیمور علی خان کے نکاح میں آنا ہی تھا، جب بھی میرے بابا اور بیوی مجھ سے جدا ہو گئے۔ تقدیر نے اسی سبیل سے ہمیں ملانا تھا، اور اب جانے کس طرح جدا کرے۔ سامنے سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی تصویر دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار سوچے گئی تھی، ملے ہی کب ہیں جو جدا ہوں گے۔ کوئی اس کے اندر گہرے تن سے ہنسا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر دوسرے ہی لمحے ذرا سی آواز کے ساتھ واش روم کا دروازہ کھلا اور تیمور باہر نکلا تو اسے اپنے سامنے پا کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، جو اپنے یہاں رکے رہنے کی بھول پر سٹپٹا گئی تھی۔ تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کے لیے؟ کھردرا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ زرمینے کی جان فنا ہونے لگی۔ وہ چھوٹی نانی نے، لفظ بمشکل اس کی زبان پر آئے تھے۔ تیمور جیسے خرا کر آگے بڑھا اور انتہائی درستگی سے اس کا بازو دبوچا۔ شٹ اپ، تمہارا اماں سے کوئی رشتہ نہیں، سمجھی؟ خاص طور پر پری چہرہ کے حوالے سے تو ہرگز نہیں۔
انتہائی شدید تیور تھے اس کے۔ سرمینہ تو جیسے اس کی گرفت میں پھڑ پڑا کر رہ گئی۔ کافی کا کپ انتہائی اطمینان سے قدم بوس ہو چکا تھا اور وہ خوف اور دہشت سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے سے جھلکتا جلال اس کی دھڑکنیں سست کیے دے رہا تھا۔ خبردار، جو آئندہ انہیں اس طرح سے تخاطب سے پکارا تو سمجھی؟ تمہیں آغا جان کے کہنے پہ اس گھر میں لے آیا ہوں، تو یہ مت سمجھنا کہ میری اور شیرباز کی نفرت ختم ہو گئی۔ وہ آگ اس کی موت نے سرد نہیں کی تو یہ چند کاغذ کیا کریں گے؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہ غیظ و غضب کی انتہا پر نظر آ رہا تھا۔ زرمینیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا نے بھی کبھی اتنے درست لہجے میں اس سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی ان تیوروں کا اس نے سامنا کیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کی صفاقی اپنے وجود پر محسوس کی تھی۔ پورا وجود لرزیدہ تھا۔ تیمور نہ جانے اور کیا کہہ رہا تھا، اس کے کان سننے سے قاصر تھے، اور ایک دم اسے لگا جیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیلتا چلا گیا ہو، اور پھر اس کا پورا وجود جیسے کٹے شہتیر کی طرح زمین پر آ رہا۔ تیمور علی جان نے اسے یوں ڈھیر ہوتے دیکھا تو جیسے خواب غفلت سے جاگا۔ اسے بازوں سے تھامنے کی کوشش کی مگر وہ حواس کھو چکی تھی۔ سرمینے، سرمینے، بے اختیار وہ اس پر جھکا تھا۔ اماں گھر پر تھیں، اگر یہاں آ جاتی تو وہ انہیں کیا جواب دیتا؟ اس نے زرمینے کے رخسار تھپتھپائے مگر بے سود۔ وہ سرسوں کی طرح پیلی پڑ گئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ شیرباز اور پری چہرہ جیسے مضبوط اعصاب اور دل گردے والے انسانوں کی پرورش کردہ لڑکی اتنی بے حوصلہ ہوگی۔ زرمینے، زرمینے، اٹھو، ہوش کرو۔ اس کے ریشم جیسے بالوں والے سر کو زانوں پر رکھے وہ اسے بے اختیار پکار رہا تھا۔ لہجے میں تفکر تھا، اماں کا خوف الگ، مگر وہ بھی جیسے اٹھنے کے لیے قطعی راضی نہ لگ رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے اسے بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ذرا سا کس مسائی، اور بالآخر اس نے خوابیدہ سی آنکھیں کھول دیں۔ تیمور پر نظر پڑتے ہی بے اختیار ایک ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ اسے اپنے اتنے قریب پا کر وہ جیسے تڑپ سی گئی، تیزی سے اس کے بازوؤں سے نکل کر پیچھے کی طرف سرکی اور دیوار سے ٹیک لگا کر گہری سانسیں لینے لگی۔ تیمور لب بھیجے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس سے بری طرح خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل اپنے خوفناک اور ہیبت آمیز رویے پر شرمسار سا ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے اسے لرزتے وجود سمیت اٹھتا پا کر اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ آئندہ میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی میرا کوئی کام کرنے کی، انڈرسٹینڈ؟ ایسا کوئی حق نہیں دیا ہے میں نے تمہیں، آئی سمجھ؟ اب چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی طرف سے رخ پھیر کر وہ انتہائی سخت اور شفاف لہجے میں بولا تو وہ بامشکل اپنی سسکیاں دباتی باہر نکل گئی تھی۔ تیمور نے بے چین ہو کر دونوں ہاتھوں میں سر کو تھام لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے تیمور علی جا؟ تم اپنے نفس کے آگے اتنے کمزور تو نہ تھے کہ بلا تقصیر ایک معصوم لڑکی کو سزائیں دینے پر مصر ہو گئے ہو۔ آخر تمہارے اندر کا وہ مہذب انسان کہاں گیا جو عدل پسند اور حق نواز تھا؟ آخر تم کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ اس کے اندر کسی نے بڑی سختی سے عدالت لگائی تھی۔ وہ اپنے آپ سے گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اماں اکیلی بیٹھی تھی۔ زرمینے یقیناً اپنے کمرے میں رو رہی ہوگی۔ وہ اپنا بھٹکتا دھیان ہٹانے کی خاطر ان کے پاس آ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ سری نے تم سے کھانے کا پوچھا؟ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے سوال کیا تھا۔ سری؟ وہ اماں کے اس طرح اسے زری کہنے پر کچھ چونکا۔ ہاں وہی زرمینے، بڑی اچھی بچی ہے۔ نشا نے آج اسے زری کہہ کر پکارا تو رو پڑی۔ بتا رہی تھی اس کے ماں باپ اسے زری ہی پکارتے تھے، اس لیے اگر ہم بھی زری کہیں گے تو اسے خوشی ہوگی۔ اماں کی اپنی نرالی منطق تھی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ٹی وی آن کر لیا۔ کچھ پوچھا تھا میں نے، کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ وہ اس وقت سخت ذہنی خلجان کا شکار تھا۔ اچھا تو کافی ہی پی لو، میں بلاتی ہوں زری کو۔ رہنے دیں اماں پلیز، ویسے بھی مجھے غیروں سے کام کروانے کی عادت نہیں۔ وہ کچھ جھلا گیا تھا۔ لو تو ہم کون سا پہاڑ کٹوا رہے ہیں؟ ارے بیٹا، مصروفیت ہزار غموں کا علاج ہے۔ بچی سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھی رہے گی تو 2 دن گزارنے مشکل ہو جائیں گے۔ اسے مصروفیت کی ضرورت ہے، بہل جائے گی اس طرح۔ یوں بھی لڑکیاں کام کاج کرتے ہی اچھی لگتی ہیں۔ خیر سے ہماری مونا کو دیکھ لو، وہ تو نشا کو سعادتیں سر چڑھا رکھا ہے، ورنہ اسے تو میں 2 دن میں سدھار دیتی۔ خیر۔ سوئی میں دھاگا ڈالنے کا شغل چھوڑ کر وہ اس کی بات کے جواب میں بحث پر اتر آئی تھیں۔ تیمور نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ یوں بھی اماں کی باتوں میں صداقت تھی۔ خود اس نے پری چہرہ اور شیرباز کے دیے زخم بھلانے کے لیے پڑھائی میں خود کو مصروف کر لیا تھا۔ ویسے بیٹا، آج مجھے خیال آ رہا تھا کہ آخر کرامت اس بچے کی شادی کیوں نہیں کر دیتا؟ آخر کو جوان ہے، خوبصورت ہے، پھر شادی کے لیے تو میری نظر میں یہی عمر اچھی ہوتی ہے۔
کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اچانک اماں کسی سوچ سے ابھر کر بولی تھیں۔ تیمور نے بے انتہا چونک کر انہیں یوں دیکھا جیسے انہوں نے کوئی ماورائے عقل بات کہہ ڈالی ہو، پھر لاپرواہ انداز میں بولا، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے اماں، ہو سکتا ہے کرامت کو فوری طور پر کوئی مطلوبہ معیار کا لڑکا نہ ملا ہو۔ دل میں کھٹک ہو رہی تھی مگر وہ بولے کیا؟ تو کیا ہوا؟ اگر ایسا ہے تو کرامت سے پوچھنا، میں دیکھوں گی لڑکا اس کے لیے۔ ماشاءاللہ شکل و صورت تو لاکھوں میں ایک ہے، جیسے چاند کا ٹکڑا۔ اماں ایک دم بڑے ارمان سے بولیں۔ وہ پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح کم عمری میں ہی شادی کی قائل تھیں۔ نیشا اور مونا کے بھی مستقل پیچھے پڑی رہتی تھیں مگر انہیں اعلیٰ تعلیم کا خب تھا، سو نیشا نے بمشکل ایم اے کے بعد شادی کے لیے حامی بھری۔ یہ الگ بات کہ اب اماں کے طے کیے ہوئے رشتے سے از حد خوش تھی۔ یہی حال عزمی اور تیمور کا بھی تھا۔ تیمور ہاتھ آتا نہیں تھا اور عزمی کے پاس ایک ہی بہانہ تھا کہ پہلے چاچو کے کریں پھر میں کروں گا، سو اب انہیں زرمینے کو دیکھتے ہی یہ نئے خیال آ گیا تھا۔ اماں کے عزائم سن کر اس کے اندر جیسے جنگ سی چھڑ گئی۔ برق رفتاری سے چلتی جیپ راستے میں آئے چھوٹے بڑے کنکر بڑی بے دردی سے اڑا رہی تھی اور اپنے پیچھے ایک غبار سا چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ناران کی گلیاں جیسے دہل گئیں۔ شہباز خان اپنے دونوں بیٹوں اور چند اسلحہ بردار آدمیوں کے ساتھ تیزی سے آقا جان کے گھر کی طرف روانہ تھا۔ آج سرمینے کا معاملہ ختم ہی کر دینا بابا جان، مجھے بار بار پھیرے لگانا اچھا نہیں لگتا۔ چاچی پری چہرے کا دادا بہت اکڑ دکھاتا ہے۔ زمان خان کا انتہائی تنفر اور بیزاری سے بھرپور لہجہ خشونت کا مظہر تھا۔ صبر لالا صبر، کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے نا۔ دلاور اپنی گھنی براؤن مونچھوں کو تاؤ دیتا اپنے سوچ کو لفظوں کا جامہ پہنا رہا تھا۔ زمان خان نے اسے خشمناک نظروں سے گھورا۔ شہباز خان نے اپنے دونوں بیٹوں پر نظر ڈالی اور غرور سے مسکرا دیا۔ ہم جیسے اونچے شملے کے لوگ محنت کرنے کے لیے نہیں بلکہ حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں دلاور خان۔ سرمینے ہمارا خون ہے، ہمارے بھائی کی امانت ہے، اسے ہم کسی اور کے ہاتھوں میں بھلا کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں لالچ اور خود غرضی کے ساتھ ساتھ درندگی بھی جھلک رہی تھی۔ چہرے کے سن رسیدہ خد و خال میں اب بھی شعلوں کسی تپش تھی۔ دو جوان بازو اس کے ساتھ تھے، اسے کسی کا خوف نہ تھا۔ مگر وہ بہت نخرہ کرتی ہے بابا، اسے شادی کے لیے راضی کرنا شاید اتنا آسان نہ ہو۔ زمان خان نے کچھ دیر سر ہلا کر اتفاق کرتے ہوئے کہا تو شہباز خان کے چہرے پر تناؤ آ رکا۔ نخرہ کرتی ہے تو کرتی رہے، اس بوڑھے کو راہ سے ہٹا کر اپنی حویلی اٹھا لاؤں گا، یہی حل زیادہ بہتر رہے گا۔ شدید خیز اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگا تھا۔ ایسا کچھ مت کرنا بابا، بہتر یہی ہے کہ پہلے اسے رام کر کے جائیداد کے کاغذات حاصل کر لیں، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، ہم دیکھ لیں گے اسے۔ دلاور نے پھر سے نئی راہ سجائی تو بیک وقت شہباز خان اور زمان خان نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا۔ تو زنانیوں کی طرح بزدلانہ مشورے نہ دیا کر دلاور خان، شرم آتی ہے مجھے تجھ سے۔ مرد کو دو فولادی بازو چوڑیاں پہننے کے لیے نہیں دیے گئے۔ زمان خان نے شہباز کے لفظوں کو جامہ پہنایا تو دلاور منہ بگاڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ شہر کی تعلیم اور وہاں کے رہن سہن دلاور خان کے اندر کی بربریت اور صفاکی کو ختم تو نہ کر سکے تھے، تاہم اس میں اپنے باپ اور بھائی جتنا غیر ضروری غیرت کا اسٹاک بھی نہیں رہا تھا۔ فطرت اور ماحول نے اس کے اندر کسی حد تک لطیف جذبات بیدار کر رکھے تھے جن کا اظہار اس سے وقتاً فوقتاً ہو جاتا تھا اور یوں وہ باپ بھائی کے زیر عتاب آ جاتا۔ موسم آج کل گو کہ خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ پہاڑوں پر تو یوں بھی سردیاں جل ڈیرا جما لیتی ہیں، مگر وہ تینوں کھلی جیپ میں سفر کر رہے تھے۔ کچھ تو اچھی غذاؤں کا ثمر تھا اور کچھ سرد مزاجی کا اثر۔ جس لمحے وہ لوگ آقا جان کی حویلی پہنچے شام ڈھل چکی تھی۔ اپنے آدمیوں کو باہر رکنے کا اشارہ کرتے وہ تینوں اندر آ گئے۔ آقا جان اپنی بیٹھک میں آتش جان کے سامنے آرام کرسی پر بلا جمان جلتی ہوئی لکڑیوں پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ سرمینے کی کمی اور اس کے مستقبل سے متعلق خدشات انہیں 2 دن سے مسلسل بے آرام کیے ہوئے تھے۔ 3 سال پہلے وہ ان کی سرپرستی میں اچانک ہی آ گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، پری چہرہ کی ناخلفی اور نافرمانی کے باوجود اس سے انہیں فطری محبت تھی۔ وہ ان کی بڑی لاڈلی پوتی تھی، حتیٰ کہ نازک پری جو کہ پری چہرہ سے صرف 2 سال بڑی تھی اور بہت فرمانبردار اور تابع دار بھی تھی، انہیں نہ جانے کیوں اتنی عزیز نہ تھی۔ کچھ یہی حال تیمور کا تھا۔ پوتوں میں وہ واحد تھا جسے وہ اپنا دستے راز اور سایہ گردانتے تھے، اسی لیے ان دونوں کو رشتے کی ڈور میں باندھتے ہوئے وہ بے حد خوش تھے۔ مگر وقت کو کچھ اور منظور تھا۔ پری چہرہ تیمور علی جا کے لیے نہ بنی تھی، اسی لیے شیرباز اسے بیاہ لے گیا اور تیمور نامراد رہ گیا۔ تاہم 10 سال جس تیزی سے گزرے، آقا جان نے یہی سمجھا
کہ تیمور بھی حالات سے سمجھوتا کر چکا ہوگا، مگر اس کا حال مختلف تھا۔ ادھر پری چہرہ اتنی جلدی اپنی عمر کی نقدی ختم کر گئی اور شیر باز زرمینے کو ان کے حوالے کر کے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اسے خود بھی اپنے بھائی اور بھتیجوں کی خصلت کا اندازہ تھا جب ہی ان کے سپرد نہ کیا بیٹی کو۔ 3 سال کا یہ وقفہ خاصا طویل رہا۔ کچھ تو بڑھاپے میں وقت یوں بھی ٹھہرا ہوا لگتا ہے، اور کچھ حالات کی سختی نے بھی لمحوں کو منجمد کر دیا تھا۔ ہر ماہ شہباز خان آدھا مگتا اور طریقے سے زرمینے کا ہاتھ مانگنے کی کوشش کرتا، مگر اس زمن میں آغا جان کا ایک ہی موقف تھا۔ مرنے والے نے بچی کو تمہارے حوالے نہ کیا، یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ تم پر بھروسہ نہ کرتا تھا۔ سو جب بھائی نے بھائی کو قابل اعتبار نہ جانا تو میں کیسے تمہارا اعتبار کر لوں شہباز خان؟ ان کا لہجہ دبنگ اور انداز قطعیت بھرا ہوتا تھا۔ مرنے والے کو مہلت نہ ملی تھی، ورنہ وہ میرا ماں جایا تھا، کیسے مجھے نظر انداز کرتا؟ شہباز خان اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ہمیشہ ہی غلط بیانی سے کام لیتا۔ تو پھر مجھے کیوں نہ ہدایت کی؟ وہ اسے شکوک بھری آنکھوں سے دیکھتے تو وہ جزبز ہو جاتا، تاہم اس کی آمد و رفت سے زرمینیں بری طرح سہم جاتی تھی۔ شہباز خان کے جاتے ہی وہ انہیں بہت رحم طلب نظروں سے دیکھتی تو ان کا دل پسیج جاتا۔ فکر نہ کرو بچے، جب تک میں زندہ ہوں آخری سانس تک تمہاری حفاظت کروں گا انشاءاللہ۔ صدقے دل سے وہ ہر بار اسے تسلی دیتے، اور پھر گزرتے وقت نے یہ ثابت بھی کیا۔ شہباز خان اور اس کے بیٹے آہستہ آہستہ زبانی کلامی درخواستوں سے بیزار ہو گئے، تو انہوں نے دوسرا طریقہ نکالا۔ ڈرانے اور دھمکانے کے علاوہ وہ حقیقتاً بھی انہیں ضرر پہنچانے سے گریز نہ کرتے۔ چنانچہ تنگ آ کر آغا جان نے زرمینے کو اسکول سے اٹھا لیا، تاہم چونکہ اس کے مرتے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے ایک خوشگوار زندگی دیں گے، سو گھر پر ہی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ مگر جو ہی اس نے میٹرک کا امتحان دیا، شہباز خان نے صاف لفظوں میں کہلوا دیا کہ وہ فلاں تاریخ کو نکاح کے لیے قاضی صاحب کو لے کر پہنچ رہا ہے۔ گزرتے دنوں اور ضعیفی نے آغا جان کو کمزور اور نحیف کر دیا تھا۔ شہباز خان کا یہ حکم نامہ انہیں صحیح معنوں میں دہشت زدہ کر گیا۔ پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ ان کے ضعیف سر رسیدہ مشفق بازو زرمینے کی ڈھال نہیں بن سکتے، اس کے لیے انہیں جوان خون کی ضرورت ہے۔ اور ایسے میں اچانک ہی تیمور کا خیال ان کے لیے امید کا چراغ بن کر جگمگایا، سو انہوں نے اسے بلا بھیجا۔ لیکن اب جب کہ زرمینے جا چکی تھی، انہیں بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ انہوں نے دونوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تیمور کے ساتھ تو یہ دوسری زیادتی تھی، اس کے ظرف اور تحمل سے بڑھ کر انہوں نے اسے آزما ڈالا تھا، اور گو کہ وہ اس آزمائش پر پورا اترا تھا، تاہم اس کی دلی کیفیت اس کی آنکھوں میں تیرتے ڈوروں اور بھجے ہوئے لبوں سے حویدہ تھی۔ خاص طور پر جب سے زرمینے سے موبائل پر بات ہوئی تھی، انہیں یہ احساس ستا رہا تھا کہ زرمینے خوش نہیں ہے۔ اس کی آواز کیسی روئی روئی سی تھی، یقیناً وہ روتی رہی تھی، مگر عین ممکن ہے یہ آنسو رخصتی کے فطری احساس کی وجہ سے بہے ہوں۔ نئی جگہ، نئے لوگ، انسان ایک دم سب قبول بھی تو نہیں کر پاتا۔ وہ خود ہی سوچتے اور پھر خود ہی تعویل دے کر خود کو مطمئن کرنے کی صحیح کر رہے تھے کہ زلف خان نے آ کر شہباز خان کی آمد کی اطلاع دی۔ بلاؤ اسے اندر۔ زلف خان کی بات پر وہ گہری سوچ سے نکلے تھے۔ بھاری آواز میں تحکم سے کہا تو ملازم سر ہلاتا باہر نکل گیا، اور اگلے ہی لمحے شہباز خان اپنے بیٹوں سمیت انتہائی کشیدہ تیور اور غضبناک انداز میں اندر داخل ہوا تھا۔ اس دوران آغا جان نے فائل اپنے لاکر سے نکال لی تھی، سو جو ہی ان کے اشارے پر وہ تینوں بڑے کروفر سے اخروٹ کی لکڑی سے بنے مضبوط اور منکش صوفوں پر بیٹھے، انہوں نے فائل ان کی طرف بڑھائی اور بولے تو ان کے لہجے میں بلا کا سکوت تھا۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کوئی سوال کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ فائل پڑھو۔ کیا ہے اس میں؟ زمان خان نے اکھڑ پن سے پوچھا۔ اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، وہ ہنوز پرسکون تھے۔ شہباز خان نے اس دوران فائل تھام لی تھی، کھول کر پڑھنی شروع کی تو چہرے کا رنگ متغیر ہوتا چلا گیا، جس کے باعث دونوں بیٹے بھی متوجہ ہو گئے۔ کیا لکھا ہے بابا جان؟ یہ کیا بکواس ہے؟ شہباز ایک دم بفر کر کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی ان دونوں نے بھی تقلید کی۔ یہ بکواس نہیں، نکاح نامہ ہے زرمینے شہباز خان کا۔ جواباً آغا جان نہایت لسان سے گویا ہوئے تو زمان اور دلاور کے چہروں کے زاویے بھی بری طرح بگڑ گئے۔ کیا بکتا ہے بڈھے، میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ زمان خان ان پر لپکا تھا، اگر دلاور خان اسے روک نہ لیتا تو اس سے بعید نہ تھا کہ اپنی بندوق اتار کر نشانہ باندھ لیتا۔ میں بک نہیں رہا، بلکہ تمہیں حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں میرے بچوں۔ یوں بھی اب تم میری ہڈیاں توڑو یا کچھ بھی کرو، زرمینہ اور اس کی جائیداد تو تمہارے ہاتھ لگنے والی نہیں۔ ان کا لہجہ اب بھی شفیق اور متحمل تھا۔ زمان کی آنکھیں خون رنگ ہونے لگیں۔
یہ تم نے اچھا نہیں کیا چاچا، وہ میرے سامان کی منگ تھی۔ شہباز خان کے تیور انتہائی معاندانہ ہو رہے تھے، چہرے سے درستگی اور غیظ و غضب نمایاں تھا، تاہم بیٹوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ منگ؟ آقا جان ایک دم استہزائیہ ہنس پڑے۔ تمہارے خاندان میں کسی دوسرے کی منگ کو وغلایا جا سکتا ہے تو پھر یہ حق تم کسی اور کو کیوں نہیں دیتے؟ چاچا یہ وقت ان باتوں کا نہیں، میں جرگہ بلاؤں گا، تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم نے۔ خاموش۔ انتہائی کھردرے لہجے میں انہوں نے ایک دم گونجدار آواز میں کہا تو شہباز خان کو چپ ہونا پڑا۔ جو کچھ میں نے کیا سرمینے کی بھلائی کی خاطر کیا۔ تیمور میرا پوتا ہے، میں جانتا ہوں وہ اپنا عہد کس طرح نبھاتا ہے، وہ تمہاری طرح دولت کا لالچی اور زرپرست نہیں۔ مگر وہ ہمارا دشمن ہے، تم نے اسے درمینہ کو بیاہ کر اچھا نہیں کیا چاچا۔ دلاور خان کافی دیر بعد بولا تھا۔ سرمینہ جس کا نصیب تھی اس تک پہنچ چکی ہے، تقدیر نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے بچے، اب عافیت اسی میں ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی رضا کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ ان کا رخ دلاور اور زمان خان کی طرف تھا جن کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ بکواس بند کرو، میں نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گا نہ تیمور علی جا کو، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ زمان خان کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ صبر لالا صبر، دلاور بمشکل اسے قابو کر رہا تھا، تاہم دوسری طرف آقا جان اسے نہایت رحم سے دیکھ رہے تھے، جس کی بے بسی شدید غصے میں ڈھل رہی تھی، چہرے پہ تنفر اور انتقام لکھا نظر آ رہا تھا۔ میں جرگہ بلاؤں گا چاچا، تم نے ایک بہت بڑی مصیبت کو آواز دی ہے۔ شہباز خان نے کھولتے ہوئے بیٹے کے کندھے پر بمشکل ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور پھر بڑی بے رحمی سے بولا تو آقا جان ہولے سے مسکرا دیے۔ چلو کسی طرح تو تم لوگوں نے خود کو پہچانا۔ ان کا اشارہ مصیبت کہنے کی طرف تھا، وہ تینوں بری طرح جھلسے۔ یوں ہے تو یوں ہی صحیح چاچا، تم نے ہم سے دشمنی مول لی ہے، ہماری لڑکی لی ہے تم نے۔ شہباز خان بری طرح تاؤ کھا رہا تھا، مگر یہ فیصلہ جرگے میں کر کے وہ آقا جان کو ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ یاد کرو کبھی اس طرح ایک لڑکی تمہارے خاندان والوں نے بھی چھینی تھی ہم سے، وہ بھی کسی کی منگ تھی، مگر ہم اس لیے چپ رہے کہ شہباز کے ساتھ زندگی گزارنے میں اس کی رضا اس کی خوشی تھی۔ سو اب اسی طرح تم بھی خاموش رہو کہ جو کچھ ہوا اس میں 100% زرمینے کی خوشی اور رضا شامل تھی۔ اور اب چلے جاؤ یہاں سے، آج کے بعد اس طرف کا رخ مت کرنا، میرا تم سے کوئی واسطہ کوئی رشتہ نہیں، اور جسے تمہارے مطلب کا تعلق جڑا تھا وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ جرگے کی دھمکی سے میں ڈرنے والا نہیں، علاقے کا بندہ بندہ جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے تھے، سو اب نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ دہلیز اب کبھی پار مت کرنا۔ بالآخر وہ غصے اور غضب کی سرحد تک جا پہنچے تھے۔ سلمان خان دلاور کے مضبوط بازوؤں میں پھڑپھڑا رہا تھا، بس چلتا تو سامنے موجود ضعیف وجود کے پرخچے اڑا دیتا۔ چلا جاتا ہوں بابا، مگر تم یاد رکھنا تم نے شہباز خان سے ٹکر لی ہے۔ شہباز خان کچھ پست ہو گیا تھا، تاہم ظاہر نہ کرتے ہوئے اپنی ازلی رعونت اور خشونت سے بولا، میں اس بغیرت لڑکی اور اس کے اغوا کرنے والے کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، دیکھتا ہوں کہاں بچ کر جاتے ہیں۔ زمان خان غرایا، اس لمحے اس کی آنکھیں کسی ایسے بھیڑیے کی طرح چمکی تھیں جس کے آگے کوئی تازہ اور صحت مند شکار ہو۔ اللہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی رضا رہی تو تم ان دونوں بچوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکو گے، یہ میرا ایمان ہے اور یہی میری دعا۔ اب جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ اس کی دھمکیوں پر وہ بردباری سے بولے، کر لو آرام بزرگوار، زیادہ دن اس سکون سے نہ سو سکو گے۔ جاتے جاتے وہ تل ملا کر دھمکیاں دیتا رہا۔ آقا جان جواباً محض دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے رہے، مگر جو ہی شہباز خان نے ان کی دہلیز پار کی وہ بے اختیار سجدے میں جا گرے تھے۔ کیا رب العالمین میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ جس تیزی سے کراچی جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اسی شد و مت سے عزیز و احباب اور ملنے جلنے والوں سے الوداعی ملاقاتیں بھی کی جا رہی تھیں۔ سرمینے کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے سال یہاں گزارنے کے باوجود وہ لوگ جاتے ہوئے خوش اور ایکسائٹڈ تھے، شاید کئی سالوں سے پروگرام طے تھا، اس لیے ذہنی طور پر سب تیار اور خوش تھے۔ اس شام بھی سعادت لالا ان سب کو لے کر گئے ہوئے تھے۔ تیمور آفس سے واپس آ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھا بظاہر تو نیوز سن رہا تھا، مگر ذہن کی پرواز کہیں اور تھی۔ وہ ہمت مجتمع کرتی اس کے داہنے طرف رکھے صوفے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے کیا؟ سخت لہجہ ہمت پسپا کرنے کی ساری صلاحیتیں رکھتا تھا۔ سرمینے کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ جی
تو پھر کہو کیا سوچ رہی ہو کھڑی؟ صوفے کی بیگ سے پش لگاتے ہوئے وہ کسی جابر مطلق العنان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ جی وہ میں کراچی نہیں جانا چاہتی۔ ذرا سا جملہ بولنے میں مانو اس کی آدھی جان نکل گئی تھی۔ تیمور کی بھویں بری طرح تنی تھی اس کی بات پر۔ کراچی نہیں جانا تو کیا اپنے تایا کے پاس جانے کا ارادہ ہے؟ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اسے سخت خشمگی نظروں سے گھورا تو زرمینہ کی پلکیں جھک گئیں۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ یہاں تمہارے لیے خطرہ ہے، تمہارے تحفظ کے لیے میں یہی درست سمجھتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے دور بھیج دیا جائے۔ کچھ دیر وہ بول نہ سکی تو اس نے خشونت سے کہا، مگر آغا جان، میں آغا جان سے اتنا دور نہیں جانا چاہتی۔ دل کی بات کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ تیمور قدرے نرم پڑ گیا اس کی حالت پر۔ ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں محترمہ، اگر ایسا ہوتا تو زندگی میں سمجھوتا نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ بہرحال آغا جان نے تمہیں میرے سپرد کیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے بحث و مباحثہ پسند نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی اپنا مائنڈ میک اپ کر لو۔ آگے وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، انڈرسٹینڈ؟ اس کا قدرے نرم لہجہ تلخی کی آنچ سے ایک دم سلگنے لگا تو زرمینہ نے بے اختیار اسے دیکھا تھا۔ تو گویا تم مجھے باندھنا چاہتے ہو تیمور علی جاں، مگر کس بنیاد پر، کس حق کے تحت؟ اس کی آنکھوں میں سوال رقم ہو رہے تھے۔ تیمور نے قصداً نظر پھیر لی۔ جاؤ اور جا کر اپنا سامان پیک کر لو۔ زندگی میں بعض موڑ ایسے بھی آتے ہیں جب انسان کو جذبات سے زیادہ حالات کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ آغا جان کو بھی تمہارا تحفظ عزیز ہے، اس لیے وہ بھی اس فیصلے سے خوش ہیں۔ تم چاہو تو ان سے فون پر بات کر سکتی ہو۔ خشک اور سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھا دیا تھا، جسے مرتعش انگلیوں سے تھام کر وہ پلٹ آئی تھی۔ دل پر جیسے کسی نے منوبوش لاد دیا تھا۔ چند سالوں میں وہ آغا جان سے اتنی اٹیچ ہو گئی ہے، اسے ذرا اندازہ نہ تھا۔ تیز رفتار جیپ کو خطرناک انداز میں بریک لگائے گئے تھے کہ ٹائروں کے نیچے آئے کنکر اس ناگہانی افتاد پر احتجاج کر اٹھے تھے۔ لگتا ہے زمان واپس آ گیا ہے۔ شہباز خان ہمہ تن گوش تھا۔ اسی لمحے زمان کی جیپ کی مخصوص آواز پر وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خان جی، زمان خان جی آ گئے ہیں۔ اسی لمحے ملازم نے آ کر مؤدبانہ اطلاع دی تھی، جس پر شہباز خان کے لبوں پر شفاف مسکراہٹ پھیل گئی۔ مڑ کر ساتھ کھڑے دلاور کی طرف دیکھا۔ یقیناً وہ کام کی اطلاع لے کر آیا ہے دلاور۔ ہاں بابا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، دلاور نے مدھم مسکراہٹ سمیت جواب دیا تھا۔ آخر بیٹا کس کا ہے وہ؟ شہباز خان کا۔ شہباز خان کا لہجہ پرغرور تھا۔ دلاور خان خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل کر زمان خان کا استقبال کرتا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ چہرے پر کامیابی کی خوشی سرخی بن کر دوڑ رہی تھی۔ باپ اور بھائی کے چہروں پر لکھے یقین کے تاثرات دے کر مسکرانے لگا۔ اس بڈھے نے تو اپنی طرف سے کسی کو بھی تیمور کا پتہ بتانے سے منع کر دیا تھا، مگر مجھے بھی انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالنا آتا ہے بابا۔ سیاہ واسکٹ کی اوپری جیب سے ایک صفحہ نکالتے ہوئے وہ خوشی سے کہہ رہا تھا، یہ ہے اس کا پنڈی والا پتہ۔ شاباش زمان، شاباش۔ شہباز خان کی آنکھوں میں چمک سی لہرا گئی تھی۔ خوشی اور غرور کے ملے جلے انداز میں زمان خان کی پشت تھپ تھپائی۔ مگر تمہیں اتنی دیر کہاں ہو گئی؟ دلاور خان نے سوال کیا۔ بس اس بڈھے کے وفاداروں کی زبانیں کھلوانے میں وقت لگ گیا۔ بہت کم لوگوں کو اس کے اصل ٹھکانے کا پتہ تھا، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد تیمور کی ماں نے اپنے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے، ناران اور ناران والوں سے۔ چادر کا ایک سرا مخصوص انداز میں جھاڑ کر اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے زمان نے دھیرے دھیرے تفصیل سنانا شروع کر دی۔ اب کہو بابا، آج شام کو نہ نکل چلے پنڈی؟ بات کے اختتام پر زمان خان نے عجلت کا مظاہرہ کیا تو سنجیدگی سے سوچتا شہباز خان بھویں سگیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، اتنی جلدی نہیں، آج موسم کے تیور کچھ اچھے نہیں، بارشیں ژالہ باری کے آثار لگ رہے ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کھلی جیب میں سفر کرنے کی عادت ہے۔ مگر بابا، اگر مگر کچھ نہیں زمان خان، تمہیں معلوم ہے نا کہ میں ایک بار ہی فیصلہ کرتا ہوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے شہباز خان نے قطعیت سے اس کی بات کاٹ کر فیصلہ کن لہجے میں کہا تو زمان خان اپنی جگہ مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ نیشا اور مونا اماں اور زائدہ بھابھی کے ساتھ آج پھر کسی کے گھر ملنے گئی ہوئی تھیں۔ سعادت لالا زرمینے کی وجہ سے رک گئے تھے۔ اسے ساتھ چلنے کے لیے سب نے بہتریا کہا تھا، مگر وہ اندر سے بہت خوفزدہ تھی اور شہباز خان کی صفاقی سے اچھی طرح واقف تھی۔ جب بھی لاکھ سب کے اصرار پر بھی
اس نے ساتھ نہ جانے کے فیصلے میں ترمیم نہیں کی۔ دوسری طرف تیمور نے بھی اسے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر رکھا تھا۔ ان سب کے ساتھ جانا تیمور کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف تھا، سو وہ گھر پر روکی رہی۔ آنے والی زندگی کے سارے راستے نہ صرف پیچیدہ اور گنجلک دکھائی دے رہے تھے، بلکہ ان پر چلنے والے ہمراہی کی بے اعتنائی اور بے گانگی اسے اندر ہی اندر مایوس اور ہراساں کر گئی تھی۔ تیمور کے گھر والوں کا رویہ بہت دوستانہ تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ جس دن اس کے اثر سے وہ سب واقف ہوئے، یہ محبت بھری چھاؤں چلچلاتی دھوپ بننے میں ذرا وقت نہ لے گی۔ لیکن فی الوقت اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ آغا جان نے جس کی پناہ میں اسے دے دیا تھا وہاں خاموشی اور صبر سے وقت گزارتی رہے۔ نہ جانے کن کن سوچوں نے اس کا حصار کر رکھا تھا کہ تیمور کی گاڑی کے ہارن پر وہ خود میں واپس لوٹی۔ عجیب سی بات تھی، وہ تیمور سے جتنی خوفزدہ تھی اتنی ہی اس کے گھر آ جانے سے تقویت کا بھی احساس ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ کمزور صحیح رشتہ اسی سے تھا۔ لاؤنج سے دونوں بھائیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ باہر نکلی تو سعادت لالا کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ میں ذرا اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، واپسی پر ان چاروں کو بھی پک کرنا ہے بیٹا، آپ کو زحمت نہ ہو تو اس سے کھانے کا پوچھ لینا۔ تیمور سے بات کر کے وہ اس کی طرف پلٹے تو اس نے بات سن کر سر اسبات میں ہلا دیا۔ سعادت تیمور سے مزید کچھ کہہ کر چلے گئے تو وہ کچن کی طرف جانے کا سوچنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے لیے کچھ گرم کر کے لایا نہیں، کیونکہ پچھلی بار کی عزت افزائی اسے نہیں بھولی تھی۔ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ تیمور خود کچن کی طرف جاتا نظر آ گیا۔ کیا کرتی، جی کڑا کر کے خود بھی پیچھے چلی آئی۔ وہ اس وقت فریج میں جھانک رہا تھا، جسے نظر انداز کر کے اس نے آگے بڑھ کر اوون کھولا اور ہاٹ کیس میں رکھا کھانا نکال کر مائکرو ویو اوون میں گرم کرنے کو رکھ دیا۔ تیمور نے کچھ چونک کر خفگی سے اسے دیکھا تھا، جس پر وہ کچھ سرپٹاسی گئی تھی۔ یہ میں نے نہیں بنایا، صرف گرم کر رہی ہوں، پلیز کھا لیجیے گا، مونا کی دادی کہہ کر گئی تھی مجھ سے۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس نے جھکے سر سمیت کہا تو تیمور اس کے مونا کی دادی کہنے پر بھویں سکیڑتا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں کھانا رکھے باہر آئی تو تیمور صوفے پر بیٹھا نہ جانے کے سوچ میں گم تھا۔ چہرے پر سوچوں کی تلخی تاثرات بن کر بکھری ہوئی تھی۔ زرمینی کے قدم کچھ سست سے پڑ گئے، کیونکہ آہٹ پر چونک کر اس نے جن معاندانہ نظروں سے اسے دیکھا تھا یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ سوچوں کا مرکز کون ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا رکھ کر پلٹ رہی تھی کہ دروازے کی بیل بج گئی۔ مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جسے نظر انداز کرتا تیمور لاؤنج کے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ جو بھی تھا بہت عجلت میں تھا، جب بھی بیل پر ہاتھ رکھ کر ہٹا نہیں رہا تھا۔ زرمینے کا دل کسی ناگہانی کے احساس سے دھڑک اٹھا۔ بے اختیار قدم دروازے کی طرف بڑھے تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ جیسے اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی۔ سامنے سے آتے تینوں اشخاص اس کی زندگی کے سب سے بڑے دشمن تھے، شہباز خان، دلاور خان اور زمان خان کے ساتھ تیمور علی جاہ بھی تھا، جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات ماضی کی تلخیوں کے گواہ تھے اور جس کے ماتھے پر شکنوں کا جال آج کی نفرتوں اور عداوتوں کا گواہ، اور جس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گے تیمور علی جاہ؟ آخر کو ایک پٹھان میزبان ہو تم۔ شہباز خان نے اندر داخل ہوتے ہی سفید پرچی زرمینے کو فاتحانہ نظروں سے دیکھ کر تیمور کو مخاطب کیا تو وہ شدید خیز و غضب سے بھرا 2 قدم بڑھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ میری دہلیز پر زندہ کھڑے ہو شہباز خان، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ لہجہ تھا یہ انگارے اگلتا شیر، سیدھا مخاطب کے دل میں پیوست ہوا تھا۔ میں یہاں جھگڑا کرنے نہیں آیا تیمور جاہ، مجھے میری بھتیجی واپس کر دو بس۔ شہباز خان نے ایک دم رعونت بھرے لہجے میں 2 ٹوک کہا تو تیمور کی سرخ انگارہ آنکھوں سے جلال ٹپکنے لگا۔ تمہاری بھتیجی میری منقوہہ ہے شہباز خان، اور اب اس کی ساری زندگی میرے اختیار میں ہے، یہ وہیں رہے گی جہاں میں چاہوں گا۔ وہ بولا تو لہجے میں جیسے شرارے برس رہے تھے۔ شہباز خان کو جیسے کسی نے للکارا تھا اس لمحے۔ زمان خان کی اٹھتی بندوق کی نالی کو ایک ہاتھ سے نیچے کرتے ہوئے وہ ایک دم خشمگی ہو گیا تھا۔ یہ میرے بیٹے کی منگ تھی، اس سے تم کیسے نکاح کر سکتے ہو؟ جیسے تمہارے بھائی نے میری منگ سے کیا تھا۔ مت بھولو شہباز خان، اس جھگڑے کی ابتدا تمہارے گھر سے ہوئی تھی۔ دوسرے کی منگ پر تسلط جمانے کی روایت تم لوگوں کی ہی ڈالی ہوئی ہے۔ تیمور کا لہجہ آہنی تھا، پیچھے کھڑی زرمینا کے دل کی رفتار تو دونوں فریقین کے انداز گفتگو سے ہی تھمتی جا رہی تھی۔ مگر پری چہرہ نے اپنی خوشی سے شہباز کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ شہباز خان تل ملا کر بولا، تو جبر میں نے بھی نہیں کیا تمہاری بھتیجی پر، چاہو تو پوچھ لو۔ بکواس بند کرو تیمور علی جاہ، میں تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ زمان خان سے اب برداشت نہ ہو سکا،
دلاور نے صورت سے اسے اپنے پیچھے کھینچنا لیا ہوتا تو اس کی بندوق کا پچھلا سرا تیمور کو زخم پہنچا چکا ہوتا۔ جواب میں تمہیں بھی یہی سب سہنا ہوگا زمان خان۔ اس کا سر لہجہ انتہائی صفاقی لیے ہوئے تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں کہ وہ تینوں ٹھٹک سے گئے تھے۔ تمہاری کہنے کا مطلب تو صاف واضح ہے۔ میں نے ایک بار تو تمہارے خاندان کو معاف کر دیا تھا، مگر اب نہیں۔ کوئی میری غلط کو للکارے میں خاموش نہیں رہوں گا شہباز خان۔ تمہیں اپنے دونوں بیٹے پیارے ہیں تو انہیں سمجھاؤ، سوئے ہوئے شیر کو نہ جگائیں، اسی میں بھلائی ہے ان کی۔ اس کا لہجہ سخت، سرد اور تلخ تھا۔ یوں بھی کسی کی منکوہا پر حق جتانے کا اب تم لوگوں کا کوئی اختیار نہیں رہا۔ منکوہا؟ زمان خان زہر خند ہو گیا تھا۔ تم نے محض انتقام لینے کے لیے نکاح کیا ہے زرمینے سے، اور تمہیں دولت چاہیے اس کی۔ کوئی خاص فرق نہیں تم میں اور مجھ میں۔ اس کی بات کی نفی نہ کر کے اس نے عقب میں کھڑی زرمینے کے دل کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بے اختیار اسے ان چاروں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ کوئی بھی تو اس کا حامی نہیں تھا، کسی کو بھی تو اس سے ہمدردی نہیں تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اس نے آغا جان کے کہنے سے نکاح کیا ہے اس سے، مگر آج اندازہ ہوا وہ اس سے بابا اور ماما کی غلطیوں کا کفارہ لینا چاہتا ہے۔ مگر ہم اپنی چچا زاد کو دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، دلاور خان کافی دیر بعد بولا تھا۔ اور میں اپنی منکوہا کو۔ تیمور سنجیدہ تیوروں سے اس کی طرف مڑا۔ میرا خیال ہے دلاور خان کہ تم ان دونوں سے بہتر سوچ سکتے ہو۔ قانون اور جرگے ہر ایک کی رو سے میں ہی حق پر ہوں۔ تم چاہو تو مجھے کہیں بھی چیلنج کر سکتے ہو۔ اپنے باپ اور بھائی کو سمجھاؤ، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے، تم لوگ وقت گنوا چکے ہو، اب عزت نہ گنواؤ تو بہتر ہے۔ پہلے تو میں نے آغا جان کی خاطر خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر اب نہیں۔ اس کا بے لچک انداز سخت بے خوفی کا مظہر تھا۔ شہباز خان کا ذہن تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ تو گویا تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو؟ زمان خان تو یوں بھی باپ اور بھائی کی غیر معمولی خاموشی سے بھپرا ہوا تھا۔ تیمور کا لفظ اس کی صفاقیت کو جگا رہا تھا۔ دھمکی وہ دیتے ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے زمان خان، اور میں کیا کر سکتا ہوں اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ میرا پچھلا ادھاری ابھی باقی ہے، نیا کھاتا نہ کھلے تو اچھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی جو گہری چمک تھی، اس نے لمحہ بھر کے لیے زمان خان کو لب بھیجنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو چلو پھر ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ تمہیں اپنا انتقام لینا ہے تو لڑکی تم رکھ لو اور جائیداد ہمیں دے دو۔ دلاور خان اچانک ہی کہہ اٹھا۔ تیمور نے ہمیں سکیڑ کر اسے تلخ نظروں سے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو دلاور؟ زمان خان بری طرح بھڑکا، جس پر دلاور نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پیسہ جائیداد کے علاوہ زمان کی نظر زرمینے کے بے داغ حسن پر بھی تھی۔ سالوں سے شہباز خان نے اسے بتا رکھا تھا کہ وہ اس کی منگ ہے، وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ نہیں، میں کسی سودے بازی کے لیے تیار نہیں۔ زرمینے کے دھڑکتے دل نے یہ الفاظ سنے تو جیسے دل پر لگنے والے زخموں پر کسی نے نمک چھڑک دیا۔ تیمور علی جا ایک نہایت خود سر، جری اور منتقم المزاج شخص کی صورت سامنے آیا تھا۔ اسے بیک وقت ان چاروں سے ہی خوف آ رہا تھا۔ جب ہی دیوار کے سہارے کھڑی وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ نہ جانے یہ سب اس کی قسمت کا کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ تو میں بھی کسی مصالحت اور دوستانہ طرز عمل کے لیے تیار نہیں۔ زمان خان نے خونخوار لہجے میں کہتے ہوئے بندوق اچانک اس پر تان لی تو سبھی گھبرا گئے۔ زرمینے ایک دلدوز چیخ مار کر بے اختیار تیمور کی پشت سے آ لگی تھی۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ جیسے اس کی موجودگی سے غافل ہی ہو گیا تھا۔ اب جو اس نے عقب سے آ کر اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبوچا تو اسے احساس ہوا۔ تم حد سے گزر رہے ہو زمان خان، وہ غصیلے لہجے میں بھڑکا۔ حد سے تم بھی گزرے ہو تیمور علی جا۔ جب تمہیں پتا تھا کہ زرمینے میرے بیٹے کی منگ ہے تو تم نے اسے نکاح کیوں کیا؟ تیمور علی جا اپنے کسی فیصلے کے لیے کسی کے سامنے جواب دے نہیں۔ 17 سال بعد صحیح، شیرباز کے خاندان سے میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے، اب تم اپنے انجام کی فکر کرو۔ شہباز خان کی بات پر اس نے گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے ایک دم پرسکون لہجے میں کہا تو وہ تینوں کچھ حیران سے رہ گئے جب بھی ایک دم اسے مڑ کر زرمینے کی طرف دیکھا۔ جاؤ زرمینے، جا کر گیٹ کھول دو، کچھ مہمان اور آ گئے ہیں۔ چچی؟ زرمینے نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی وضاحت کرتا، دھڑ دھڑ کرتے کتنے ہی پولیس آفیسرز اندر چلے آئے۔ ہینڈز اپ یو آل! ایسا جو فیروز خان کی گونجدار آواز سے ان تینوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ زرمینے ان چند منٹوں میں اس بری طرح بوکھلا چکی تھی کہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔
ٹیک اٹ ایزی، تم اندر جاؤ، تیمور نے مڑ کر قدر تحکم سے کہا، پھر آفیسر کی طرف مڑا۔ تھینکس فیروز، تم وقت پر آ گئے۔ یہ سب کیا ہے تیمور علی؟ شہباز خان سمیت دونوں بیٹے جیسے شوق میں تھے۔ تینوں کو ایسا جو کہ اشارے پر ہتھ گڑیاں لگا دی گئی تھیں۔ یہ سب تمہاری کرنے کا پھل ہے شہباز خان۔ جس لمحے تمہیں میرا ایڈریس ملا اس سے پہلے ہی مجھے سلمان خان کی بربری کی داستان سننے کو مل گئی تھی۔ صرف ہمارے وفادار بکاؤ نہیں ہوتے شہباز خان، تمہارے بھی کچھ دوست ہمارے ساتھی بن گئے ہیں۔ بہرحال جب تم گھر سے نکلے مجھے اطلاع مل چکی تھی، اسی لیے گھر واپسی پر میں فیروز بٹ کو انفارم کرتا آیا تھا۔ اپنے مخصوص پرسکون انداز میں وہ اسے ساری تفصیل سنا رہا تھا۔ اب اپنے جتنے کانٹیکٹس چاہو الرٹ کر دینا، تم اس بار بچ کر نہیں نکلو گے شہباز خان۔ فیروز بٹ نے سلسلہ جوڑتے ہوئے کہا، تمہارے اسلحے اور منشیات کے غیر قانونی دھندے کے خلاف بہت ثبوت و شواہد جمع ہو چکے ہیں، تمہیں اس جال سے نکالنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ زمان خان چلا اٹھا۔ اب اپنی صفائی تم کورٹ میں پیش کرنا، فی الحال تو سرکاری مہمان بننے چلو۔ ایس ایچ او نے سنجیدگی سے کہہ کر ان تینوں کو لے جانے کا اشارہ کیا، پھر تیمور کی جانب متوجہ ہوا جو اب اسی گھمبیر سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار میں ان تینوں میں سے کسی کی ضمانت نہیں ہونے دوں گا، مگر پھر بھی احتیاط کرنا، یہ لوگ بہت منتقم مزاج ہیں۔ گو کہ پہلے جیسی پاور تو اب نہیں رہی ان میں، پھر بھی کوئی نہ کوئی تو ان کی پشت پناہی کرتا ہی ہے۔ فیروز بٹ کا مشورہ مخلصانہ تھا۔ آئی نو اٹ یار، میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی ہوں۔ اپنی مجھے فکر نہیں، مگر میری فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ قدرے تردد سے کہہ رہا تھا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے معلوم کیا ہے کراچی میں ان لوگوں کا کوئی کانٹیکٹ نہیں، بنیادی طور پر ان کا کاروبار سرحد اور پنجاب کے بلائی علاقوں میں ہے، اسی نسبت سے ان کا اثر و رسوخ بھی ادھر ہی ہے۔ مجھے امید ہے کراچی میں تمہیں امان ملے گا۔ ویسے وہاں کا اے سی پی میرا کزن ہے، اس کو میں نے ان لوگوں کا کیس بھجوا دیا ہے، اگر خدا نخواستہ وہاں کچھ ہوا تو وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا۔ ایسا جو فیروز بہت پر یقین تھا، تیمور بتانا سے مسکرا دیا۔ تھینکس الاٹ یار، یہ تمہارا احسان رہے گا مجھ پر، گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے کہا، تو فیروز بٹ انہیں لے کر باہر نکل گیا۔